چلو چلیں چرچ. کیوں؟ چرچ چلتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا. کیونکہ چرچ آج کل اسی کام کے لیے تو رہ گئے ہیں، سارے ہفتے کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، کچھ بدگوئیاں کرنے کے لیے، کچھ بدگوئیاں سننے کے لیے، کچھ شور شرابہ دیکھنے کے لیے. کیونکہ چرچ بنے کلب. کیسے چرچ بن گئے کلب؟ کیونکہ چرچ جاتے ہیں لوگ کس لیے؟ کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے. کیونکہ سارے ہفتے کی بوریت دور کرنے کے لیے چرچ چلے جاتے ہیں، کچھ بوریت دور ہوگی. چرچ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پادری بڑا انٹرٹیننگ ہے، بڑا کمال کا ہے، بڑا ہنساتا ہے، بڑی چھلانگیں مارتا ہے، بڑا پھدکتا ہے ادھر سے ادھر، بڑا مزہ آتا ہے، دیکھنے والے بڑا انجوائے کرتے ہیں. پادری نہ ہو گیا، انٹرٹینر ہو گیا. لیکن آج کل یہی رہ گیا ہے. اور پادری بیچارے بھی کیا کریں؟ آدھا ٹائم تو وہ ویلکم کرتے رہتے ہیں مہمانوں کا. آج ہمارے پاس فلاں جگہ سے فلاں آیا ہے، فلاں جگہ سے فلاں بہن ہے، یہ فلاں جگہ سے فلاں بھائی آیا ہے. سارا ٹائم، آدھا ٹائم کم و بیش اسی میں گزر جاتا ہے کہ کتنے لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کو ویلکم کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے، ان کی بڑائی کی جائے. چرچ جس میں خدا کا نام لینا چاہیے، وہاں آدھا وقت لوگوں کی بڑائی کرتے وقت گزار دیا جاتا ہے. لوگ بھی پادری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پادری کوئی چٹکلے سنائے، کوئی مزاح کی بات کہے. چرچ ختم ہوتا ہے تو باہر نکلتے وقت یہی کہیں گے بڑا مزہ آیا، پادری نے بڑا ہنسایا. پادری نہ ہو گیا کوئی انٹرٹینر ہو گیا، کامیڈین ہو گیا. چرچ نہ ہو گیا کوئی کلب ہو گیا. لیکن بس یہی ہے، جو یہ کرتا ہے وہ کامیاب ہے، جو نہیں کرتا وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بورنگ ہے، وہ بڑا ڈل ہے. اس کے چرچ میں کیا جانا، اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن وہ پادری جو ادھر ادھر کی ہانکتا رہے، فضول باتیں کرتا رہے، لیکن انٹرٹیننگ ضرور ہو، چیخے چہارے، دھاڑے، شیر کی طرح دھاڑے، اونچی آواز میں بولے، حوالے پہ حوالہ دے، چاہے غلطی دے، کسی نے کون سا چیک کرنا ہے. کوئی بھی وہ میسج سیم ہی ہوگا. جینیسس سے شروع کرو مکاشفہ تک، پادری نے سارے حوالے دے دینے ہیں. کسی نے نہیں چیک کرنا ہے کہ یہ حوالہ اس میں ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں. لیکن پادری نے کہا تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. جتنا بڑا انٹرٹینر اتنا بڑا پادری. میں نے دیکھا چرچ سے باہر نکلا، ساتھ دو چار اور چرچ اٹینڈ کرنے والے نکلے، ایک دوسرے سے یہ کہ واہ واہ بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، پادری نے کمال کر دیا. میں نے پوچھا کیا پادری نے میسج دیا ہے بھائی، ہمیں بھی تو بتاؤ. میسج دیا مجھے نہیں پتا، میسج کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن مزہ بڑا آیا. کیا مزہ آیا بھائی؟ چرچ میں کون سے مزے؟ چرچ ہے کوئی ریسٹورانٹ ہے؟ کھانا بڑا مزیدار تھا، یا وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ بڑی کمال کی تھی. اور پھر یہاں امریکہ میں تو خاص طور پہ چرچ کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. چرچ ختم ہوتا ہے، کھانا شروع ہوتا ہے، لوگ میسج بھول جاتے ہیں، کھانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی کھانے کی تعریف کرتا ہے، کھانا کہاں سے آیا تھا، نان کہاں ہے، کہاں سے آئے ہیں، یہ کری کس نے بنائی ہے، کہاں سے آئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آدمیوں کی باتیں کھانے پہ پوری ہو جاتی ہیں. خواتین بیچاری کپڑوں کے بارے باتیں کر لیتی ہیں، کہاں سے بنوایا، پاکستان سے آیا، اس نے بھیجا، اس نے بھیجا. یوں ایک انٹرٹینمنٹ کا خوب، سارے انٹرٹینمنٹ کے خوب تقاضے پورے ہوتے ہوئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ ہے ہمارے چرچ، خاص طور پہ یہاں امریکہ کی چرچ. بات کریں تو پھر سیدھا گردن پکڑتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہی باتیں ہیں، یہی ہماری چرچ ہیں، یہی ہماری روحانیت ہے، یہی ہمارے مسیحی مذہب کا بقیہ رہ گیا ہے. نہ کوئی سنجیدگی، کوئی ایسا میسج نہیں کہ لوگ گھر جاتے وقت یہ سوچیں، سر نیچے کرتے ہوئے جائیں کہ آج جو میں نے سنا ہے اس نے تو میری روح کو جھنجھوڑ دیا ہے، اس نے تو مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے. میری زندگی کس سمت جا رہی ہے، میں کیا کرتا رہا ہوں، مجھے بدلنے کی ضرورت ہے، مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا میسج ہوتا ہی نہیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرے. میسج وہ جو چرچ کے دہلیز سے باہر نکلتے ہی ایک لفظ بھی نہ یاد رہے، لیکن یہ یاد ضرور رہتا ہے کہ آج چرچ میں بڑا مزہ آیا.
خداوند یسوع مسیح کے کون سے میسج تھے جہاں لوگوں نے یہ کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے جس سے بھی بات کی وہ افسردہ ہی گیا، سوچنے پہ مجبور ہو کر ہی گیا۔ جو امیر آدمی خداوند یسوع مسیح کو رات گئے ملنے آیا تھا، جب وہ جانے لگا تو کیا لکھا ہے؟ وہ افسردہ گیا، کیونکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جو میں نے سنا ہے کیا وہ میں کر بھی سکتا ہوں؟ میں نے اب تک جو کیا کیا وہ ٹھیک کیا؟ میں تو اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھتا تھا، لیکن اس شخص نے تو میری زندگی کی ساری راست بازی کا حشر کر کے رکھ دیا۔ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بڑا راست باز، بڑا پارسا، لیکن اس کو ملنے کے بعد، خداوند یسوع مسیح کو ملنے کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں آج تک جو کرتا رہا تھا کیا تھا۔ لیکن ہمارے پاسبان کلیسیا کو اس طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہونے دیتے۔ ان کے نزدیک یہی ہے کہ آپ مجھے خوش رکھیں، میں آپ کو خوش رکھوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ خوش رکھنے کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے۔ چرچ کوئی خوشی منانے کی جگہ نہیں ہے، کہتے تو ہم یہی ہیں، چرچ آئے ہیں، خوش ہوں، یہ ہے وہ ہے، لیکن چرچ تو ایک سوچنے کی جگہ ہے، زندگیاں بدلنے کے بارے سوچنے کی۔ اگر ہم چرچ میں جیسے گئے اور ویسے ہی باہر آ گئے ہیں تو پھر چرچ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ریسٹورینٹ گئے، کھانا کھایا ہے، اچھا لگا، بہت اچھا تھا، برا تھا، جیسا تھا، واپس آ گئے، نیکسٹ ٹائم کہیں اور چلے جائیں گے۔ چرچ ایسا نہیں ہے، چرچ کوئی کلب نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ چرچ خود شناسی، خود احتسابی، سیلف اسپیکولیشن، اپنے بارے سوچنا، سیلف انسپیکشن کے بارے غور کرنا کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کوئی پادری نے ایسا پیغام دیا ہے جہاں انسان سوچنے پہ مجبور ہو، گھر جائے اور یہ سوچے کہ میں نے آج سے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے۔ آج کا پیغام میرے لیے زندگی بدلنے کا باعث بنا، اس نے تو میری روح کو ٹچ کیا، چھوڑ کے رکھ دیا۔ لیکن نہ ایسے پیغام سنانے والے اور نہ کوئی سننے والے بھی ایسا نہیں سننا چاہتے، اور سنانے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سنانے میں ان کی خیریت نہیں، ان کے مفادات نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے میسج دیں لوگ خوش ہوں، خوشیاں منائیں، اپنی اپنی مناجات بولیں، ان کے لیے دعا کی جائے، کوئی آ کے اپنی گواہی دے، میرے لیے یہ ہوا، میں نے یہ کیا، مجھے بہت بڑا گھر ملا ہے، بڑی اچھی بات ہے، خدا نے دیا، چلے اور بڑی اچھی بات ہے۔ اگلے روز ایک پادری صاحب نے اور ایک کلیسیا کے ممبر نے پوسٹ ڈالی، ایک نے بہت بڑے گھر کی، خدا نے مجھے یہ گھر دیا ہے، پریز دی لارڈ۔ ایک اور نے کلیسیا کے ممبر نے کار کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر پوسٹ کر دی، خدا نے مجھے کار دی، چلے جی بڑی اچھی بات ہے۔ کیا یہی مذہب رہ گیا ہے؟ کیا یہی روحانیت رہ گئی ہے؟ بڑا گھر دے دیا خدا نے مجھے، بڑی کار دے دی۔ کبھی خدا نے یہ توفیق نہیں دی کہ اپنی زندگی بدلو، اپنی زندگی کے بارے سوچو۔ اگر بڑے گھر، بڑی کار، یہی رہ گئی ہیں باتیں روحانیت کی، یہی مذہب رہ گیا ہے، تو پھر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مذہب سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ پادری لوگ، یہ مذہبی رہنما کسی مذہب کے لیے جنہوں نے یہ گمراہی کے راستے بنا دیے ہیں، چرچز کو اگر کلب بنا دیا گیا ہے تو یہ پھر کلب جلدی زیادہ دیر تک چلنے والے بھی نہیں رہے۔ کلب ہیں بند ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ ایک کلب سے تنگ آ کے دوسرے کلب میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح سے یہ جو روزی روٹی چلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ چرچ کا مقصد کیا ہے؟ چرچ جانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے چرچ کیوں جانا چاہیے؟ یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اور ان کو سوچنے پہ مجبور کرنا پاسبانوں کا کام ہے۔ لیکن وہ کیوں کریں؟ جب ان کی روزی روٹی چلی ہوئی ہے، خوب چلی ہوئی ہے، تو وہ کوئی ایسا میسج کیوں دیں جو لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں، سوچنے پہ مجبور کریں کہ ان کی زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن
ایسا ہونا ممکن نہیں۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ چرچ بنے کلب۔